اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونوحا اذ نادا من قبل، اور نوح علیہ السلام نے اذ نادا، نادا کا معنی منادی اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے پکارنا. جب نوح علیہ السلام نے پکارا، من قبل اس سے پہلے پچھلے انبیاء کا تذکرہ ہے، ان سے پہلے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا، ہم نے ان کی دعا کو منظور کر لیا. فنجیناہ، ہم نے ان کو نجات دی، واہلہ، ان کے اہل کو بھی، من الکرب العظیم، ایک بڑی تکلیف سے. کرب کا معنی مصیبت، بلا، تکلیف ہوتا ہے. العظیم کا معنی بڑی، ایک بڑی تکلیف اور مصیبت سے ہم نے ان کو بھی، ان کے اہل و عیال کو بھی ہم نے نجات دی. جیسا کہ سورت کا نام سورہ انبیاء ہے، تو مختلف انبیاء کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. ان کے حالات کیسے تھے، ان کے واقعات پورے تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت اپنے نبی کو سنا رہے ہیں. مقصود کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کو تسلی ہے، آپ کے ماننے والوں کو تسلی ہے، اہل حق کو تسلی ہے کہ اگر آپ کی مخالفت ہوتی ہے، آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، آپ کے مشن کو ناکام کرنے کی کوشش ہوتی ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سارے انبیاء کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے. اور مخالفین کو بھی پیغام دیا جاتا ہے کہ دیکھو تمہاری عزت اسی میں ہے کہ انبیاء کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کی دعوت کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کی سیرت اور سنت کے ساتھ جڑ جاؤ، اس میں تمہاری عزت ہے، اس میں تمہاری کامیابی ہے، اس میں تمہیں امن اور سکون ملے گا. اگر ان کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اپنی زندگی میں متعین کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے، اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے. یہ سارے واقعات سنانے کا اصل مقصد یہ ہے. اب نوح علیہ السلام کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں، اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا. تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اگر ہم الہ مانتے ہیں، جیسا الہ کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الہ کو ماننے کا مقصد ایک معنی یہی ہے کہ ہم اپنی ہر ضرورت میں اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم ہر وقت اپنی محتاجی اللہ کے سامنے بیان کریں، ہم اللہ کے در کو نہ چھوڑیں. یہ نوح علیہ السلام کی سیرت و سنت سے بھی ثابت ہے، اور ہر نبی کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر نبی نے اپنے رب کو پکارا. دعا بھی اصل میں ایک عبادت ہوتی ہے، تو یہ دعا اور پکارنا صرف اللہ کی ذات کو وہی لائق ہے. یہ اللہ کی ذات کو ہی پکارنا چاہیے، اس کے در کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک مومن اپنی زندگی کی ہر ضرورت میں، اپنی زندگی کی ہر مشکل کے اندر اپنے رب سے امیدیں وابستہ کرے، اپنے رب سے مانگے. اگر اس کو رزق چاہیے اپنے رب سے مانگے، اگر اس کو ہدایت چاہیے اپنے رب سے مانگے، دین پر استقامت چاہیے اپنے رب سے مانگے. اگر وہ معاشرے تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا چاہتا ہے تو اس سلسلے میں بھی اپنے اللہ سے ہی مانگے، اپنی کمزوری کا اظہار اپنے رب کے سامنے کرے کہ اللہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو یہ ساری چیزیں اپنی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اپنے رب کو پکارنا چاہیے. یہ انبیاء کی سنت اور طریقہ ہے. ہمارے نبی نے بھی ہر مشکل گھڑی میں، اپنی ہر ضرورت میں اپنے اللہ کو پکارا. نبی علیہ السلام کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ جب کبھی کوئی آسمانوں پہ بادل آتے تھے، تیز ہوا چلتی تھی، نبی علیہ السلام مسجد کو دوڑتے تھے، نماز کا سہارا اور آسرا لیتے تھے. اور جنگ بدر کے اندر جب مشکل وقت کے اندر تھے، اس وقت بھی اپنے رب کو ہی پکارا، اپنے رب کے سامنے سجدے کیے. تو یہ ایک تو پیغام ہے. دوسرا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کا پیغام معاشرے تک پہنچانا چاہتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو. اس کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. نہ آپ کو استقامت مل سکتی ہے، آپ طاغوتی طاقتوں کا، مخالفین کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کی معیت اور اپنے رب کی مدد اور نصرت حاصل کریں.
انبیاء نے یہی کام کیا ہے کہ دن کو اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کرتے تھے، مخلوق خدا کی ہدایت کی دعائیں مانگتے تھے۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اور یہی نوح علیہ السلام کے بارے میں بات بتائی گئی ہے کہ اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے بھی اللہ ہی کو پکارا تھا، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ ہی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ مشرکین مکہ نے جو بت بنائے ہوئے تھے لکڑ اور پتھر کے، اور جن کے بارے میں عقیدت تھا کہ یہ ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، اللہ نے انبیاء کی سنت و سیرت سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ انبیاء نے اللہ ہی کو پکارا، اللہ ہی نے انہوں نے اپنی امیدیں وابستہ کی، اور اللہ ہی نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ اللہ ہی کے پاس اختیار ہے اور کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان کو بھی اور اہل کو بھی، اہل میں ان کی فیملی بھی آتی ہے جو ان کے اوپر ایمان لائے، اور جو ان کے اوپر ایمان لانے والے سارے اہل میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بھی اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی۔ یہ پھر ایک پیغام دیا جا رہا ہے، اللہ اہل حق کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ حق کے ساتھ وابستہ رہیں، حق کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کریں، آپ کو اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آپ بظاہر تعداد میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، آپ کی طاقت اور قوت کمی کیوں نہ ہو، وسائل کی کمی کیوں نہ ہو، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے ماننے والوں کو، اہل حق کو اللہ رب العزت نجات دیتے ہیں، اور اہل باطل ایک وقت آتا ہے کہ وہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ بظاہر کتنی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنی قوت ان کے پاس کیوں نہ ہو، کتنی وسائل ان کے پاس کیوں نہ ہوں، وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ من الکرب العظیم، ایک بڑی تکلیف سے۔ اس کرب عظیم سے مراد کیا ہے؟ جو مخالفین کی طرف سے پروپیگنڈا تھا، مخالفین جو آپ کو ستاتے تھے، جو تشدد آپ کے اوپر کرتے تھے، وہ بھی مراد ہے۔ اور دوسرا مراد یہ بھی ہے کہ پیغمبر جس معاشرے میں رہتا ہے، اس معاشرے کے اندر اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو تو وہ معاشرہ اور وہ فضائیں اس پیغمبر کے لیے ایک بہت بڑا کرب ہوتی ہے، ایک بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک صالح آدمی، ایک اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا آدمی اگر کسی ایسے معاشرے میں رہتا ہے کہ جہاں چاروں طرف اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو، اور وہ آدمی مطمئن وہاں رہتا ہو اور پرسکون زندگی گزارتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ ایک مومن جو اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ اس معاشرے میں جس میں رہتا ہے، اس معاشرے کے اندر سے تکلیفوں اور مصیبتوں کو، برائیوں کو خاتمہ کرتا ہے ان کا۔ یہ برائی اگر اس کی آنکھوں کے سامنے، وہ برائی اس کے گھر کے اندر ہو، وہ برائی اس کے محلے کے اندر ہو، کوئی خلاف شریعت کام اس کے گھر کے اندر ہو، محلے کے اندر ہو، معاشرے کے اندر ہو، وہ آدمی کڑتا ہے، یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ اگر آدمی وہ کڑتا نہیں ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا، اس کا ایمان نہیں ہے۔ منکرات کو معاشرے کے اندر سے روکنا، معاشرے کے اندر رشوت ہو، معاشرے کے اندر سودی نظام ہو، معاشرے کے اندر زنا عام ہو، معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی ہو، معاشرے کے اندر ظلم اور ناانصافی ہو، اور وہ آدمی پرسکون اپنے محلے کے اندر بیٹھے، اپنے گھر کے اندر بیٹھے، یا مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے، اور وہ اس کو فکر نہ ہو کہ معاشرے کے اندر برائی کو روکنا ہے اور اس کو مٹانا ہے، اور اس کے لیے کوئی محنت اور جد و جہد نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کرتا، تو وہ آدمی اپنے ایمان کی خیر منائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرب عظیم تھا ان کے لیے، انبیاء کے لیے، کہ معاشرے کے اندر ناانصافی، معاشرے کے اندر چوری اور ڈکیتی، معاشرے کے اندر سودی نظام ہے۔ صرف امر بالمعروف نہیں کرنا ہے بھائی، خیر کا کام صرف لوگوں کو نہیں بتانا ہے، منکرات کے کو بھی روکنا ہے، اس کے سیلاب کو روکنا ہے معاشرے کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے کوئی آدمی اگر منکر کو معاشرے کے اندر دیکھتا ہے، اس کو چاہیے اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ اور ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھائے اور ان کو روک دے۔ جہاں کہیں کسی کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کا پکڑ سکتا ہے، اپنی بیوی کا پکڑ سکتا ہے، وہاں تو ہاتھ ہی مراد ہوگا۔ لیکن معاشرے کے اندر ہاتھ سے مراد قانون کی طاقت ہے۔ بھئی آپ قانون ایسا بنا دے کہ معاشرے میں زنا نہ ہو، معاشرے کے اندر رشوت نہ ہو، معاشرے کے اندر سودی نظام نہ ہو، قانون کے ہاتھ مضبوط کر دیں،
یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور یہی کام امام حسین کرنے کے لیے گئے تھے، یہی کام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، خلفائے راشدین اور بعد میں آنے والے اور انبیاء نے بھی یہ کام کیا۔ آگے آپ پڑھیں گے انبیاء کے تذکروں کو کہ معاشرے کے اندر منکر کو روکنے کا قانون ہونا چاہیے۔ معاشرے کے اندر اسلام نے جو سزائیں قانون کو، برائیوں کو روکنے کے لیے رکھی ہیں، وہ سزائیں معاشرے کے اندر ہونی چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر سے برائی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ تو زنا کی سزا کون لگائے گا؟ میں اور آپ لگا سکتے ہیں؟ عدالتیں لگاتی ہیں، حکومت وقت لگاتی ہے۔ معاشرے کے اندر چوری اور ڈکیتیاں ہوں، اس کو کون روکے گا؟ معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی ہو، کون روکے گا؟ ہم پیغام دیتے رہیں لوگوں کو، نہیں روکے گی معاشرے کے اندر برائی جب تک قانون کے ہاتھ مضبوط نہیں ہوں گے۔ تو یہ پہلی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ منکر کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر منکر ہاتھ سے نہیں روکتے، آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ کی استطاعت نہیں ہے، تو فبلسان، پھر یہ ہے کہ اپنی زبان سے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے رہیں، لوگوں کو بتاتے رہیں کہ یہ بھائی برائی ہے، بھائی زنا نہیں ہونا چاہیے معاشرے کے اندر، بھائی چوریاں اور ڈاکے نہیں ہونی چاہیے، سودی نظام نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری برائیاں جو معاشرے کے اندر ہوتی ہیں، پھر اپنی زبان سے یہ پیغام لوگوں کو دینا چاہیے۔ اللہ کی کتاب کا پیغام لوگوں تک، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے بتاتے رہنا چاہیے۔ پہلا مرحلہ وہ ہے۔ دوسرا یہ ہے، تیسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ کسی معاشرے کے اندر یہ کام بھی نہیں کر سکتے تو فبقلبی، پھر اپنے دل سے اس کو برا محسوس کریں، دل کے اندر کڑتے رہیں، دل کے اندر۔ میں کرب عظیم کی بات کر رہا تھا کہ دل آپ کا پریشان ہو کہ معاشرے کے اندر طاغوتی نظام ہے، میرے گھر کے اندر ہے، میرے محلے کے اندر ہے، لوگ نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں، لوگ رشوت دیتے ہیں، لوگ عدالتوں میں ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے، معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ یہ دل کے اندر ایک مومن کو کوڑنا چاہیے۔ اگر یہ کام بھی ایک مسلمان نہیں کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اگر یہ بھی ایمان کا درجہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کے اندر ایمان نہیں۔ تو یہ کرب عظیم سے مراد یہی ہے جس کے بارے میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام تڑپتے تھے کہ میرا آقا اور مالک ہے، اس کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کی نعمتوں کا استعمال ہو رہا ہے، اس کی اطاعت نہیں ہے، اس کی فرما برداری نہیں ہے۔ یہ کرب عظیم تھا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، یعنی جو برائی معاشرے کے اندر تھی، بالآخر اللہ تعالیٰ نے وہ طوفان بھیجا، وہ پانی کا بہاؤ آیا، اس گندگی کو ختم کر کے معاشرے کے اندر سے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، ہم نے نصرت کی ان کی، نصرناہ نصرت سے، ہم نے ان کی نصرت کی من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اس قوم سے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس گندگی سے ان کو نجات دی۔ جو معاشرے کے اندر گندے لوگ ہوتے ہیں، گندگی کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ اللہ کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ پیغمبر کو تسلی ہے کہ اے نبی آپ کی بات وہ نہیں ٹھکرا رہے، وہ اللہ کی بات کو ٹھکرا رہے، کیونکہ پیغمبر ہمیشہ اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کے نظام کو اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے جو گندے اور غلیظ قسم کے لوگ تھے، ہم نے ان سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات دی، ان کو بچایا، اور ایسا پانی کا عذاب بھیجا کہ وہ گندگی بہا کے لے گیا۔ اور اس قوم سے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی تھی، جو میرے پیغمبر کو مینٹلی اور فزیکلی ٹارچر کرتی تھی، ایسی قوم سے ہم نے نجات دے دی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین، بے شک وہ برے لوگ تھے، فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان سب کو غرق کر ڈالا، ہم نے ان کو تباہ اور برباد، یہی گندگی تھی جو اللہ نے ختم کر دی۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، داود علیہ الصلوۃ والسلام اور سلیمان علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی بات ختم ہو گئی۔ داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے، یحکمان حکم سے ملتا جلتا لفظ ہے، جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے فی الحرث، حرث کھیتی کو کہتے ہیں، ایک کھیتی کے بارے میں، ایک کھیت کے بارے میں جب دونوں فیصلہ کر رہے تھے، اذ نفشت فیہ غنم القوم،
نفشت کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت بکریاں کھیت میں یا کوئی جانور کھیت میں پر چلا جائے، پھیل جائے، اصل میں اس کا معنی تو ہوتا ہے جیسے کالعہن المنفوش قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ قیامت کے دن ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے ایک روئی ہوتی ہے اور فضا میں اڑتی. تو جس طرح بکریاں پھیل جائیں رات کے وقت کسی کے کھیت میں پڑ جائیں یا کوئی اور جانور، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. غنم القوم، یہاں غنم کا لفظ استعمال ہو گیا کہ کسی قوم کی بکریاں وہ کھیت میں جا پڑی تھیں اور اس کو تباہ اور برباد کر دیا، اس کو اجاڑ دیا. تو فرمایا کہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام جب دونوں فیصلہ کر رہے تھے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے واقعات ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دو وہ کردار تھے اللہ کے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار بخشا تھا، تخت پہ بٹھایا تھا. اور پچھلے بھی آپ نے کچھ کرداروں کا آپ نے مطالعہ کیا ہے. فرعون کا کردار تھا اور نمرود کا کردار تھا. اللہ رب العزت ان دونوں کا موازنہ کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہ بھی اللہ کے بندے تھے، یہ بھی اللہ ہی کے بندے تھے. ان کو بھی اللہ نے پاور دی، قوت اور طاقت دی، اقتدار کی کرسی اور تخت پر بٹھایا اور ان کو بھی بٹھایا. ان کا رویہ کیسا تھا اور ان کا رویہ کیسا ہے؟ یہ اصل میں پیغام ہے ایک مومن کے لیے کہ ایک مومن جب زندگی کے کسی معاملے میں کسی جگہ میں بھی پہنچ جائے، اقتدار کی کرسی پر پہنچ جائے، تخت پر بیٹھ جائے، اس وقت بھی اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے. اس وقت بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف پھیلے. وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، وہ تکبر اور فخر اور غرور نہیں کرتا، وہ اس کو اپنی کسی قابلیت اور صلاحیت کا نتیجہ نہیں سمجھتا. فرعون کیا تھا؟ فرعون کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے پڑھا. نمرود یہی بات کہہ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا یہ قوت اور طاقت جو میرے پاس ہے یہ میری صلاحیت ہے، میرے علم کا اور صلاحیتوں کا اور قابلیتوں کا نتیجہ ہے. لیکن یہ جو دونوں پیغمبر تھے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے. یہ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس پاور اور قوت کا استعمال کر کے معاشرے کے اندر خیر کو عام کر دیں اور معاشرے کے اندر سے برائیوں کو روک دیں. قرآن کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جب ہم اپنے بندوں کو قوت اور طاقت دیتے ہیں، ہم ان کو اقتدار کی قوت اور طاقت دے دیتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز، اقامت صلاۃ کا نظام قائم کرتے ہیں معاشرے کے اندر. زکوٰۃ کا ایک نظام معاشرے کے اندر قائم کرتے ہیں. پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اصل میں یہ حکومتوں کا کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ جماعت والے ساتھی، یہ باقی لوگ معاشرے کے اندر جو کام کر رہے ہیں، یہ درس قرآن ہوتا ہے، باقی خیر کے کام مختلف جماعتیں کر رہی ہیں. یہ تو اس لیے کر رہی ہیں کہ ہمارے حکمران نہیں کر رہے ہیں، اصل میں تو ان کو کرنے والا، ان کے کرنے والا کام ہے. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان نبیوں کو یہ قوت اور طاقت دی تھی کہ یہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا چاہتے، معاشرے کے اندر سے ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے. اور پیغمبروں نے ہمیشہ یہ کام کیا ہے. فرمایا کہ یہ جب کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب قوم کی بکریاں اس میں پڑی ہوئی تھیں، اس فصل کو تباہ کر گئی تھیں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ہم ان کے فیصلوں کی نگرانی کر رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے فیصلہ کرتے. اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت کا حکم صرف وہاں چلتا ہے، آسمانوں میں چلتا ہے، زمین کے اختیارات یہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے حوالے کر دیے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے فیصلہ کرتے. ہم ظلم اور ناانصافی معاشرے میں زیادہ دیر نہیں چلنے دیتے، ہم فیصلوں کی نگرانی کرتے ہیں. اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو قوت اور طاقت جن کو ہم دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ریئیکشن کیسے ہوتا ہے، کیسے وہ اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں جو ان کو ملی ہیں، یہ موقع جو ان کو ملا ہے، یہ کیسے عمل کرتے ہیں، کیسے فیصلے کرتے ہیں. اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس ایک وقت ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ ہم سے پوچھے گا کہ ہاں میں نے تم کو ایک موقع دیا تھا، ایک چانس دیا تھا، تم نے خیر اور بھلائی کا نظام، عدل و انصاف کا نظام قائم کیا تھا یا معاشرے کے اندر ظلم اور ناانصافی کا ساتھ دیا تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ان کے فیصلوں کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے فیصلے کرتے ہیں.
اور یہ پیغام ہے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو کہ یہ نہ سمجھنا کہ کوئی تمہارے فیصلوں کو دیکھنے والا نہیں ہے۔ تم معاشرے کے اندر برائیاں کرتے رہو، ظلم و ناانصافی کرتے رہو، معاشرے کے اندر برائی پھیلاتے رہو اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے ہیں، ہم تمہارے ایک ایک فیصلے کو دیکھ رہے ہیں، جو تم برائی کو پھیلانے کے لیے کر رہے ہو یا تم مخلوق خدا کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کے بارے میں جو کچھ کر رہے ہو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر تم محنت کر رہے ہو، معاشرے میں عدل و انصاف پھیلے، معاشرے میں خیر پھیلے، اللہ کے دین کے لیے محنت و جدوجہد کر رہے ہو، ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ پیغام ہے دونوں گروپوں کو، اہل حق کو بھی اہل باطل کو بھی، کہ تمہاری ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مزید انشاءاللہ اس کی تشریح پھر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔